سب سے پہلے بات کریں کراچی کے علاقے بورڈ آفس عبداللہ کالج کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شناخت 20 سالہ زبیر اور 18 سالہ ایان کے نام سے ہوئی۔ مشتعل عوام کی ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش، عوام کے تشدد سے ٹینکر ڈرائیور زخمی، پولیس نے حراست میں لے لیا۔ کراچی میں یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ 2 موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ ٹینکر کی جانب سے کچلے گئے اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مشتعل افراد کی جانب سے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا جس کو پولیس نے بعد میں حراست میں بھی لے لیا ہے۔ گورنر اور میئر کیلیفورنیا دونوں نااہل ہیں۔ لاس اینجلس کو پھر سے پرامن بنائیں گے، کسی کو اپنے ملک پر پرتشدد مظاہرے نہیں کرنے دیں گے۔ میری انتظامیہ کے ہوتے ہوئے یہ انتشار نہیں رہے گا۔ آتش کرنے والوں کو 1 سال کے لیے جیل بھیجیں گے۔ وفاقی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ تارکین وطن نے احتجاج کے دوران امریکی پرچم نظر آتش کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کئی ممالک کی جیلوں سے امریکہ پہنچے۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE سے اربوں ڈالر سرمایہ کاری امریکہ لایا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینا میں فوج کی تقریب سے خطاب۔ شکر ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو چکی۔ پاکستانی وفد سے دہشت گردی کے خلاف تعاون، 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ کچھ عرصے سے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں سرحدوں کو مضبوط بنایا جائے گا۔ امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے صاف کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کی صورتحال پر تجاویز مانگی ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس۔ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کا تنخواہ میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس سلیب میں کمی تجویز کی گئی ہے۔ سالانہ 6 لاکھ تک کی تنخواہ پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی تنخواہ پر 6 لاکھ سے زائد تنخواہ پر 1% انکم ٹیکس ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ کی تنخواہ پر 6,000 فکس انکم ٹیکس، 11% انکم ٹیکس ہوگا۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ کی تنخواہ پر 1,16,000 فکس انکم ٹیکس، 23% انکم ٹیکس ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع حکومت کے لیے اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔
دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب، محمد ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 2550 ارب روپے فراہم کیا جائیں گے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے ناپاک عزائم کا بھرپور توڑ کیا جائے گا۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود پانی کے ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی انشاءاللہ۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% مقرر کیا گیا۔ دوسرے سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کے ٹرانسفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ نان فائلرز کے بینکوں سے رقم نکلوانے پر ٹیکس شرح بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی۔ نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کرانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کو گاڑیوں اور پراپرٹی خریدنے کی سہولت نہیں ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم رہیں گے۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔ حکومت کا انرجی وہیکل پالیسی پر عمل کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشوں کو استعمال کے فروغ دیا جائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر لیوی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔
سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔